السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ 1 نومبر کو رات کے 7 بجے 2 بھائی اپنی بہن کے گھر گئے، اس کے سسرالی گھر میں اس سے ملاقات کرنے کے لیے۔ گھر کا مین دروازہ کھلا ہوا تھا تو بھائی دروازے سے اندر داخل ہوئے اور سیدھا بہن کے کمرے کی طرف چلے گئے۔ بہن کے کمرے کا دروازہ بند تھا، کمرے کے دروازے کا ہینڈل ہولڈ ڈاؤن کیا، نیچے کیا تو دروازہ نہ کھلا، یعنی کہ دروازہ اندر سے لاک تھا۔ تو اندر سے کچھ منٹس کے بعد بہن کے سسر نے لاک کو اوپن کیا، دروازہ کھولا اور تیز تیز باہر نکل گیا۔ بھائیوں نے جب اندر جھانکا تو دیکھا کہ بہن بیڈ پر بیٹھی ہوئی ہے۔ غصے میں کہا، یہ کیا گند گھولا جا رہا تھا یہاں پر؟ تمہارے سسر کا کیا کام ہے تمہارے بیڈ روم میں؟ اور کمرہ بھی لاک ہے۔ اب جناب یہ کہنے کی دیر تھی کہ ظاہر ہے بہن جو ہے اس کا ایک رنگ جائے اور ایک رنگ آئے۔ بہن یہ باتیں سننے کے بعد زاروں قطار رونے لگی اور روتے روتے کہا کہ میرا سسر پچھلے کتنے عرصے سے میرے ساتھ یہ گندگی گھول رہا ہے، مجھ سے زیادتی کر رہا ہے۔ بھائی میں بہت مجبور تھی اور اپنی مجبوری کی وجہ سے میں خاموش رہی۔ میں نے تو یہ بات اپنے شوہر کو بھی نہیں بتائی، کسی کو بھی اس بات کا نہیں پتا، نہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا۔ بھائیوں نے پوچھا کون سی مجبوری تھی بھائی تمہیں جو تم نے یہ حرکت کی ہے؟ اور پھر اس کے بعد بہن نے زیرو سے شروع کر کے ساری کی ساری بات تفصیل کے ساتھ بتائی۔ بھائیوں نے سب کچھ جب سنا تو سننے کے بعد پہلی کال کی اس کے شوہر کو، اس کے بعد اس کا بازو پکڑا، سیدھا تھانے لے گئے اور تھانے لے جا کر جناب سسر کے خلاف مقدمہ درج کروایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہن کی کیا مجبوری تھی؟ وہ کون سی ایسی بات تھی جس نے اتنا پریشر ڈال دیا، روک دیا اور گندگی گھولنے پر مجبور کر دیا، اور کرتی بھی رہی؟ یہ جو گندگی گھولی جاتی تھی اس ٹائم ساس کہاں ہوتی تھی، باقی فیملی ممبرز کہاں ہوتے تھے؟ ڈیٹیلز اس کی اس طرح سے ہیں کہ یہ وقوع ہے اوکاڑا کا۔ اوکاڑا میں ہے حویلی لکھاں، وہاں پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ یہاں پر جو فیملی کے سربراہ ہیں ان کا نام ہے احمد حنیف۔ اب احمد حنیف جو ہیں وہ جناب کوئی بچے نہیں ہیں، 60-62 سال کے ہیں۔ ان کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے مدثر۔ آپ کو میں بتاؤں کہ احمد حنیف کی جو وائف ہیں، بیوی، ان کے ساتھ نہیں رہتی اس گھر میں۔ اس گھر میں صرف اور صرف احمد حنیف اور ان کا بیٹا محمد مدثر رہتا ہے۔ 2023 میں آج سے 3 سال پہلے اس کی شادی آؤٹ آف فیملی مومنا نام کی لڑکی کے ساتھ کر دی جاتی ہے اور مومنا کو بیاہ کر رخصت کروا کے اپنے گھر لے آتے ہیں۔ اب جناب گھر پہ ہو گئے سسر، بہو اور بیٹا۔ یہ جو مومنا میں آپ کو نام بتا رہی ہوں، یہ نام میں آپ کو فرضی بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو کیس سمجھ آئے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی میں آپ کو نہ اس کی شناخت کرواؤں گی اور نہ ہی اس کا اوریجنل صحیح نام بتاؤں گی۔ شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 بچے بھی عطا فرمائے۔ مدثر کی روٹین یہ ہے کہ مدثر بڑا محنت والا ہے، بہت محنت کرتا ہے، ایک فیکٹری میں ملازم ہے، صبح 9 بجے جاتا ہے، رات کو 10 بجے آتا ہے۔ زندگی ان دونوں کی بڑی پرسکون، سموتھلی اور اچھے سے گزر رہی تھی، کسی قسم کا کوئی جھگڑا، مسئلہ، مسائل، پریشانی بالکل نہیں تھا۔ کم بختی شروع کہاں سے ہوئی؟ سنیں، سسر نے ایک دن مدثر جب رات کو آیا اپنی فیکٹری سے، کہا مدثر میرے کمرے میں میرے پاس بیٹھو، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ مدثر چلا گیا، بات کا ظاہر جانا ہی تھا، اور پوچھا جی ابا جی بتائیں کیا کہنا ہے آپ نے؟ کہتا ہے بیٹا یہ جو مومنا ہے نا تیری بیوی، یہ میری بات نہیں سنتی، میں اس کو آوازیں دیتا رہتا ہوں، یہ آگے سے کھچ کھچ کے مجھے پڑتی ہے، نہ بات سنتی ہے نہ کام کر کے دیتی ہے، مجھے تو دوائی بھی نہیں ملتی ٹائم سے، نہ مجھے یہ کھانا دیتی ہے، مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ میرے ساتھ ایسے بدتمیزی کیوں کرتی ہے۔ بیٹے نے کیا کیا؟ مدثر اٹھا، الٹے پاؤں مومنا کے کمرے میں، یعنی اپنے کمرے میں جا کے کہتا مومنا تمہاری ایسی کی تیسی، تمہیں تمیز نہیں ہے، تم نے یہ کیا کیا میرے باپ کے ساتھ؟ شرم آنی چاہیے تمہیں، میں تو تمہیں اچھی لڑکی سمجھتا تھا، سمجھدار لڑکی سمجھتا تھا، تم تو سمجھدار نہیں ہو، تم تو بدتمیز ترین لڑکی ہو۔ میری بات ایک کان کھول کے سن لو، میں نہیں برداشت کروں گا۔ مومنا اپنے حق میں بول رہی ہے، مومنا کہتی ہے مدثر جھوٹ بول رہے ہیں آپ کے ابا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں دوائی بھی دیتی ہوں، میں کھانا بھی دیتی ہوں، مجھے بلاتے ہیں تو میں فوراً سے جا کے بات سنتی ہوں، مجھے نہیں پتا کہ وہ اس طرح سے کیوں کر رہے ہیں، کبھی کیا تو نہیں ہے، لیکن پتا نہیں کیا ذہن ہے ان کا، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ ایزی ہو جائیں۔ آگے سے مدثر کہتا ہے میرے ساتھ نہ زیادہ ہوشیاری نہیں لگانی، یہی تو مجھے میرے ابا نے کہا تھا کہ تم اتنی ہوشیار ہو کے کام بھی کر لیتی ہو، بدتمیزی بھی کر لیتی ہو، اور پروں پر پانی نہیں پڑنے دیتی، تم اتنی چلاک ہو تم۔ اس کے بعد
آپس میں ان کا اتنا جھگڑا ہوا کہ مدثر نے فائنلی اس کو یہ کہا کہ اگر آج کے بعد میں نے ایسی بات ابو کے منہ سے سن لی تو میں یاد رکھو ایک بات نہیں تمہاری سنوں گا، تمہیں پکڑوں گا اور بھائیوں کے گھر چھوڑاؤں گا، ان کو کہوں گا سنبھالو اپنی بدتمیز بہن۔ مومنہ بڑی پریشان، اچھا چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس کو ایزی کرتی رہی، رات سو گئی۔ صبح اٹھے، مدثر چلا گیا کام پہ اور مومنہ آ گئی سیدھا سسر کے پاس، کہتی ہے ابا جی بتائیں تو صحیح ہوا کیا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کو پتہ ہے کتنا جھگڑا ہوا ہے ہمارا، آپ کو پتہ ہے مدثر غصے کا تیز ہے، ہو سکتا تھا مجھے تو لگ رہا تھا مجھے چھوڑ ہی جائے گا، کیا کیوں ہے آپ نے ایسا، مجھے وجہ بتا دیں، کیوں جھوٹ بولا؟ اب آگے سے سسر کیا کہہ رہا ہے، کہتا ہے مومنہ ابھی تو میں نے صرف ایک تیلی پھینکی ہے، ابھی تو پوری آگ لگانی باقی ہے، اور اس آگ میں تم بھی جل جاؤ گی، تمہارا گھر بھی جل جائے گا۔ کہتی مجھے آپ کی باتیں سمجھ ہی نہیں آ رہی، آپ بول کیا رہے ہیں، آج ہو کیا گیا آپ کو؟ کہتا ہے میں بتاتا ہوں، تمہارے 2 بچے، کپڑے اور طلاق نامہ یہ ہاتھ میں دے کے نا تمہارے مدثر تمہیں چھوڑائے گا تمہارے بھائیوں کے پاس، اور وہاں پر پھر تم تانے سننا ساری زندگی۔ اگر اس تمام چیزوں سے بچنا چاہتی ہو پھر تم میری بات مانو، میں جو کہتا ہوں کرو اور مجھے خوش کرو۔ مومنہ کہتی ہے آپ میرے والد کی جگہ پہ ہیں، جیسا میرا باپ ہے ویسے آپ باپ ہیں، آپ کس طرح کی باتیں میرے ساتھ کر رہی ہیں؟ کہتا چلو ٹھیک ہے، پھر ایسا کرو تم ابھی سے کپڑے پیک کر لو کیونکہ کل بھی تو کرنے ہیں، طلاق لے کے چلی جانا، بس بات ختم۔ اب اس پر یہ لڑکی اتنا ڈری خوف زدہ ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو کہہ رہے یہ کر دے، کیونکہ اس نے کل بھی ایسا کیا ہے اور مدثر تو میری بات سنتے کوئی نہیں، ایسا نہ ہو کہ میرا گھر بھی برباد ہو جائے، زندگی برباد ہو جائے، کیسے رہوں گی بھائیوں کے ساتھ؟ یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں سے یہ ڈی ٹریک ہوئی تھی، جہاں سے کم بختی شروع ہوئی تھی، جہاں سے عذاب آنا شروع ہوا تھا۔ اب ہوا کیا، مومنہ خاموش ہو کے کہتی ہے کہ آپ جیسا کہیں گے میں ایگری ہوں، اور جناب اس کے بعد یہ گندگی کا آغاز اس ٹائم ہوا تھا۔ یہ لڑکی مومنہ اور پھر اس کا سسر، یہ 2 لوگ تو جانتے تھے اس بات کو، تیسرا کوئی بندہ نہ بشر اس بات کو نہیں جانتا تھا، کیونکہ مومنہ نے یہ بات نہ بھائیوں کو نہ اپنے شوہر کو کسی کو کوئی بات بتائی نہیں تھی۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کام جو ہو چکا پہلی مرتبہ، وہ پہلی مرتبہ اور آخری مرتبہ نہیں، بلکہ یہ کام ڈیلی ہونے لگا، روٹین بن گئی، معمول جیسے ہوتا ہے۔ جیسے ہی مدثر کام پر جاتا سسر فوراً بھاگا آتا اور یہ گندگی کھولتا یہاں پر، توبہ استغفار توبہ استغفار۔ 1 نومبر کو دونوں بھائی جیسے کہ بہن کے گھر گئے تھے ملاقات کے لیے، دروازہ کھلا تھا، اندر چلے گئے بہن کے کمرے میں، ہینڈل نیچے کیا، کھلا نہیں، اندر سے سسر نے کھولا اور پھر وہ فوراً تیز وہاں سے فرار ہو گیا، جو میں نے آغاز میں آپ کو بڑی ڈیٹیل سے بتایا۔ مدثر کو فون کیا، گھر بلایا، سب کچھ بتایا۔ بھائیوں نے کہا ہمیں بتاتی تو صحیح کہ یہ کچھ ہو رہا ہے تمہارے ساتھ، اور پھر جب شوہر جو آیا گھر، اس سے بھی جب بات چیت ہوئی تو شوہر نے بھی یہی ریمارکس دیے کہ مجھے بتا تو دیتی ایک دفعہ کہ یہ کام ہے، تم نے تو مجھے بتایا ہی نہیں۔ کہتی میں ڈر رہی تھی آپ سے، اس دن بھی آپ سے کہا تھا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن آپ میری بات سننے کو تیار نہیں تھے، آپ تو مجھے کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں چھوڑاؤں گا بھائیوں کے گھر، مجھے خوف آ رہا تھا۔ اس کے بعد اس کا بازو پکڑا، سیدھا تھانے لے گئے اور ایک پرچہ تھانہ حویلی لکھا میں کا درج ہوا، جس کی مدعیہ بنی یہ خود مومنہ۔ یہ پرچہ نامزد پرچہ تھا جس میں ملزم سسر احمد حنیف نام لکھا گیا۔ اب یہ خبر پہنچی ڈی پی او اوکارا راشد ہدایت کے پاس، انہوں نے فوراً سے ایکشن لیا اور متعلقہ پولیس اسٹیشن میں کال کر کے کہا کہ ملزم گرفتار کر کے لاؤ فوراً۔ پولیس کی دوڑیں لگی اور 24 گھنٹوں کے اندر اندر ملزم کو گرفتار کیا اور جناب پیش کیا۔ اب ملزم جب آیا تو ظاہر ہے گرفتار ہوا، اور اس کی پھر اب آگے تفتیش، معاملات، ڈاکیومنٹیشن، رپورٹس، ٹیسٹ سب کچھ ہونا باقی ہے، وہ ہوگا، اور پھر جب رپورٹس آئیں گی تو ثابت ہوگا کہ یہ کام واقعی ہوا تھا یا واقعی یہ کام نہیں ہوا۔ یہ کہنا اس لیے ضروری ہے کہ ایف آئی آر کا مطلب ہرگز بھی یہ نہیں ہوتا کہ ہاں جی اس بندے نے کیا تو ہاں اس نے کی ہے۔ ایف آئی آر کا مطلب ہوتا ہے کہ رپورٹ تو لکھ دی گئی، لیکن اس پر ابھی ڈیٹیل کے ساتھ تفتیش اور معاملات کرنے باقی ہیں۔ ہم انتظار کریں گے رپورٹس کا اور اس کے ساتھ فورنزک کا، میڈیکل کا۔ میسج میرا آج آپ تمام لوگوں کے ساتھ گفتگو میں اس ولاگ میں یہ ہے کہ ہر وہ لڑکی، وہ کواری ہے تو بھائی اور باپ، وہ میرڈ ہے تو شوہر، اور بیٹے جوان ہو تو بیٹے، کبھی بھی عورت کو اس انداز میں، لڑکی کو، بچی کو اس انداز میں ٹریٹ مت کریں کہ وہ خوف زدہ ہو جائے، اس پر اتنا پریشر ڈال دیں کہ وہ سچی بھی ہو بیچاری
تو سچ آپ کو نہ بتائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ باپ اور بھائی اتنی سختی کرتے ہیں، یا کچھ شوہر اتنی سختی کرتے ہیں کہ سختیوں کی وجہ سے ایٹ دا اینڈ لڑکی کا گیپ کمیونیکیشن آ جاتا ہے. یعنی جو بات کرنے والی بھی ہوتی ہے وہ باپ سے نہیں کرے گی، شوہر سے نہیں کرے گی، بھائیوں سے نہیں کرے گی. جہاں گیپ کمیونیکیشن آئے گا وہاں مسائل جنم لیں گے. ہمیشہ ہر رشتے میں یاد رکھیے گا. تو گیپ کمیونیکیشن آ جاتا ہے، خوفزدہ ہو کے بتائے گی نہیں تو ٹریپ ہوتی رہے گی. لیکن کہیں نہ کہیں اس میں قصوروار تو ہے، آغاز اس بیہیویئر نے کیا ہوتا ہے. تو ایکسٹرا پریشر نہیں ڈالنا چاہیے تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنے کی آزادی رہے. باقی وہ آزادی چھین لی جاتی ہے اس غصے کی وجہ سے، اور پھر معاملات بگڑنے کی طرف جاتے ہیں اور بے تحاشا بگڑ جاتے ہیں، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. شکریہ.